بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ولا ينظر الله إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق والديه ولا إلى مدمن خمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. محترم بھائیو بزرگو، شعبان کا مبارک مہینہ کا نصف سے کچھ کم حصہ گزر چکا ہے اور نصف سے زائد باقی ہے. اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو جلد ہی آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اب اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا شرعی عذر ہو جس میں اس کو شریعت نے رخصت دی ہو. اگر مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، 29 دن کا ہے تو 29 دن کا روزہ رکھنا فرض ہے. تو جتنے دن کا مہینہ ملے گا اتنے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے. رمضان کے علاوہ پورے سال کے 11 مہینے میں ایک بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. فرض صرف رمضان کا مبارک مہینے کا روزہ رکھنا ہے. شعبان کے مہینے میں گویا اس کی تیاری کا موقع ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی دعا نہیں مانگی، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ آپ نے رمضان المبارک سے پہلے رمضان کے شوق میں آپ نے اللہ سے دعا مانگی. دعا کس چیز کی مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہم میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع میں وہ بھی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو رمضان کا بہت پہلے سے انتظار رہتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ رمضان گویا ایک مصیبت بن گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی ان دونوں مہینوں کو میرے لیے مبارک بنا دے کہ میں صحت کے ساتھ رہوں، کوئی بیماری نہ آ جائے، میں تندرست رہوں،
کوئی رکاوٹ ایسی نہ آ جائے کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں، اور میری زندگی مقدر فرما دے تاکہ میں رمضان کے مہینے کو پالوں اور اس میں جو اعمال رمضان کے ہیں اس کو کر کے تیرا قرب حاصل کروں، پھر تو اگر چاہے بلانا تو بلا لے۔ تو گویا اس ماہ مبارک کا انتظار اور اس کی تیاری بہت پہلے سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور ہم امتیوں کو بھی اس کا شوق ہونا چاہیے۔ جس طرح روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، نمازیں ہیں تو محدود، ان کی رکعات محدود ہیں۔ فجر کے وقت میں 2 رکعت، ظہر کے وقت میں 4 رکعت، عصر میں بھی 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 4 رکعت جو فرض ہے۔ اس کے علاوہ نفل واجب ہے 3 رکعت۔ لیکن ہر فرض نماز کے پہلے سوائے ایک مغرب کی نماز ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد اذان دی جائے اور بغیر کسی فصل کے فرض نماز ادا کی جائے، ورنہ ہر نماز کے اندر نماز فرض سے پہلے کچھ نہ کچھ سنت ضرور ہے، بھلے وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں فرائض کا حساب ہوگا۔ فرض نماز ہو تو فرض روزہ ہو تو اس کا حساب ہوگا کہ اللہ کو جو کیفیت جو اس نماز کے اندر مطلوب تھی، جو طریقہ اس کے اندر مطلوب تھا، اس کے مطابق کیا کہ نہیں کیا، اس کا حساب ہوگا، اس معیار پر پرکھا جائے گا۔ تو اگر اس کے اندر کمی نکلی، اور ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری نماز کامل اور مکمل ہے یا ہمارا روزہ کامل اور مکمل ہے؟ تو جب اس کے اندر نقص ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے نوافل کا ذخیرہ بھی پاس میں ہونا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ چاہے 2 رکعت نماز ہو چاہے 4 رکعت نماز ہو، پوری نماز میں پوری یکسوئی کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت اللہ کی نگاہ میں ہے، میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ تو اس فرض نماز کی تیاری کے لیے پہلے نفل نماز ہے، یا نفل سے مراد جو فرض کے علاوہ ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہو سنت غیر مؤکدہ ہو۔ اس کے ایک دوسرے بزرگ نے ایک دوسرے انداز سے اس کا نفع بتایا کہ جب اللہ کے حضور میں فرض نماز کے لیے حاضر ہوں تو کم سے کم اپنے حاضر ہونے کا منہ تو بنا لیں، اپنے آپ کو اس قابل تو بنا لیں، اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ہے۔ تو اس کے لیے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے یکسوئی پیدا کرنے کے لیے آدمی اصل جو فرض نماز ہے اس سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لے، سنن پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تاکہ ایک مناسبت پیدا ہو جائے۔ پھر جب فرض نماز کے اندر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ادھر ادھر کی کوئی بات دل کے اندر نہ آئے اور پوری یکسوئی کے ساتھ آدمی اللہ سے لو لگائے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے اور 1 رکعت ایسے ہی چلی گئی، دوسری رکعت بھی چلی گئی، ادھر کا خیال ادھر کا خیال۔ تو جس طرح اس فرض نماز کی تکمیل کے لیے اس کے اندر کوئی نقص پیدا نہ ہو اور جو اللہ کے سامنے ہماری حضوری اور حاضری ہو، تو اس موقع پر نماز کامل یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے لیے اس نماز سے پہلے کا عمل معاون اور مددگار بنتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اس کا روزہ، اس کی تراویح، اس کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بندہ کرے۔ اس مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے شعبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روزہ رکھا ہے۔ آپ نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا، لیکن جتنا آپ نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے اتنا روزہ آپ نے کسی مہینے میں نہیں رکھا۔ یہ روزہ کیوں آتا ہے؟ یہ روزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے،
بندے کے درجات کو بڑھانے کے لیے، اس کے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے، اس روزے کے ذریعے سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، اس مقصد کے لیے روزہ آتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت یہ مقاصد حاصل ہوں گے جب روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے۔ روزہ میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی آدمی کھاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کہ روزہ کھولا تو طرح طرح کی چیزیں، اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو اور جو بچے کچے ہیں وہ سامان اور کھانا، اور سحری کے وقت میں پورا انتظام اور اہتمام۔ تو اگر پیٹ بھر کر آدمی کھانا کھائے گا تو روزہ کی لذت اسے کہاں محسوس ہوگی؟ روزہ کھانا چھڑانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو جب روزے کی روحانیت کو ہم حاصل کریں گے اور روزہ ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوگا تو گناہوں کی عادت بھی چھوٹے گی۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ والی صفت پیدا ہو جائے کہ تم نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی ضروریات کو ترک کیا، کھانے پینے کو ترک کیا، اپنی خواہشات کو ترک کیا، اسی اللہ کے حکم سے جو گناہ کی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ کا یہ عادت بھی چھوٹنی چاہیے۔ لیکن یہ کب؟ جب کہ روزہ روزہ کی طرح رکھا جائے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے، بالخصوص روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ عوام کے اندر کچھ چیز ایسی رائج ہو جاتی ہیں اور اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ عوام الناس اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا اہتمام فرض کا بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ فرض کو چھوڑ کر کے اور فرض میں کوتاہی کے ساتھ آدمی نوافل کا اہتمام کرے گا، اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس شعبان کے مہینے میں اس کے فضائل سے متعلق جو روایات ہیں، یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی روایت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ روایات کے اندر کمزوری ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی اس سے یعنی صحت کے اعتبار سے اتنی درجے کی نہیں ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگرچہ روایات ضعیف ہوں اور کمزور درجے کی ہوں، لیکن تعدد طرق سے اگر بکثرت راویوں سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ مضمون اور مفہوم وہی ہے، اگر روایات منقول ہوں تو اس کثرت طرق کی وجہ سے، اس تعدد طرق کی وجہ سے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ پھر یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ شعبان، نصف شعبان سے متعلق، شب برات سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں بدعت کا بھی رواج ہوتا ہے، غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، وہ سب بھی ہوتا رہتا ہے۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ ان 17 تک تقریباً راویوں سے روایت منقول ہے نصف شعبان سے متعلق۔ حدیث میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو نصف شعبان کا، جیسے بھی آپ نے سنا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رات ہے نا، یہ 15ویں شعبان کی، یعنی شعبان کی نصف مہینے کی رات ہے، وہ یا 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ للہ فیہ عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جہنم سے بے شمار اپنے بندوں کو برات عطا فرماتے ہیں، یا یہ کہ ان کی گناہوں سے ان کو برات اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ تو عتقاء عتیق کی جمع ہے، جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ فرمایا کہ بعدد شعور کلبی غنم کلبی، بنو کلب ایک قبیلہ ہے جس کے اندر بکریاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ بکریاں تھیں،
کا جتنی اس قبیلے کے اندر بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے پشت پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو چھٹکارا اور نجات عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ نجات جہنم سے ہو چاہے وہ گناہوں سے ہو۔ پھر ایک تعامل جو امت کے اندر چلا آ رہا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اس رات کا اہتمام کرتے ہوئے تو کچھ نہ کچھ اس کی اصل ضرور ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام کیا ہے کہ اس رات کے اندر یعنی 14 اور 15 کے درمیانی رات کے اندر قیام اللیل، یعنی رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرنا، نہ کوئی یہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کر رہا ہو اور مطالبہ کیا جا رہا ہو، ادھر سے اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہو، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں، الا هل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگے میں اسے معاف کروں، الا هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت اور پریشانی اور بیماری میں اس بیماری کو اس پریشانی کو دور کروں۔ ادھر سے تقاضا ہو رہا ہے، اور اگر ہم میٹھی نیند سوئے رہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آدمی کو اپنی ہمت پر کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضرور نہیں کہ آدمی رات بھر جاگے، یہ کوئی ضرور نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکعات پڑھ کر اللہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب پر، جیسے ہی آفتاب ڈوبا غروب ہوا رات کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ تو اگر آخری شب میں اٹھنے کا اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میری نیند نہ کھلے، تو عشاء کے بعد ہی آدمی کچھ رکعات پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ تسبیحات پڑھ لے، اور اگر اللہ توفیق دے تو رات میں جگ کر کے جتنا اللہ ہمت دے توفیق دے اس کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے۔ یہ تو روز ہمارا ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص مواقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ العزیز مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے آخر میں لکھا ہے کہ جو شخص 5 رات کو جاگے گا، جاگنے کا مطلب کہ جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوگا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک یہ 15ویں شعبان کی رات بھی ہے۔ دعا ہماری ضرورت ہے، اور ہم اپنی ہر ضرورت کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کا روزہ ہے، یہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الترغیب و ترہیب، محدثین لکھتے ہیں کہ اگر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کسی روایت کو درج کیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ روایت اس قابل ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی میں یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اور دن کے وقت میں روزہ رکھو۔ چلو اگر ہم اس کو نہیں مانتے کہ کمزور درجے کی ضعیف درجے کی روایت ہے، تو اتنا تو ہے کہ ہر مہینے میں ایام 20 کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایام 20 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 20 جمع ابیض کی ہے، اور ابیض کے ایک معنی سفید کے آتے ہیں اور ایک معنی روشن کے آتے ہیں۔ جب روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو سفید کی طرح ہو جاتی ہے، تو روشن جو راتیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں ایام 20 کی، 13، 14، 15۔ تو 13، 14، 15 کے دن یہ ایام 20 ہوا، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو آپ نے اگر 3 روزہ رکھا تو گویا پورے مہینے کے روزہ کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہمت والے ہوں تو ان کو پیر کو بھی جمعرات کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن جب کسی نہ کسی درجے میں یہ فضائل ثابت ہیں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے، اس آنے والے مبارک مہینے کی تیاری میں
اس کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے شعبان کے مہینے بکثرت آپ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات، ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا۔ قبرستان جانا ایصال ثواب کے لیے کوئی فرض ضروری نہیں ہے، کوئی واجب درجے کی چیز نہیں ہے۔ ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب یعنی ثواب کو پہنچانا۔ آپ اپنے مقام پر اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں پر جانے سے پہلے منع کر رکھا تھا، الا فزوروہا، لیکن اب جایا کرو۔ اور اس کی علت آپ نے کیا بیان فرمائی؟ اس لیے قبرستان جانے سے آدمی کو خود کی موت یاد آتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں پر آنا ہے، تو شاید اس کو اپنی آخرت کی تیاری کا موقع مل جائے۔ لیکن یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب قبرستان آدمی گیا، سناٹا ہے، اندھیری رات ہے اور اونچی اونچی جھاڑیاں ہیں، ہر قدم پر خطرہ ہے، کوئی جانور نہ نکل آئے، کوئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ لیکن اب تو قبرستان کے اوپر ایک میلہ کا سما رہتا ہے، خوب روشنی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک بھیڑ بھڑکا ایک میلہ ہوتا ہے، وہ بات کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قبرستان نہ جائیں، منع نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جانے کی جو علت، جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ جا کر آدمی کو اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے۔ ان حالات کے ان ماحول کے اندر یہ بظاہر تو مشکل معلوم ہوتا ہے، اس لیے آدمی اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 28 تاریخ میں یعنی اسی رات میں ہولکی بھی جلے گی اور فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اور لوگ دور قریب جاتے ہیں، بہت سے لوگ محلے میں اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ اطراف میں بھی جاتے ہیں، دور میں بھی جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ جو شعبان گزرا گھر سے نہیں نکل سکے، تو کم سے کم اپنے محلے میں رہ کر کے ہم فاتحہ پڑھ لیں اور وقت کے اندر اندر ہم اپنے گھروں کے اندر آ جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہلکی لگاتے ہیں وہ آپے میں نہیں رہتے ہیں، وہ شراب کے نشے میں رہتے ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بس یہ باتیں عرض کرنی ہیں، اور کہ اعلان یہ ہے کہ مسجد بلال مالتی باغ میں کل بروز سنیچر عشاء کی نماز کے بعد متصلاً ایک بہت اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ ہمارے لیے دوسرا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے ہیں، ہم کسی کے پاس جانے و تلمس طے نہیں کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطاب کے ذریعے بہت ساری باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے، شرکت ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کی شرکت فرمائیں۔ جلسہ 9:15 بجے شروع ہوگا اور 10:30 بجے ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔